اب حضرت ابراہیم کے آگے 4 چیزیں تھیں، بیٹے کی قربانی، بیٹے کا غم اور بیٹے کا فدیہ اور اللہ کی رضا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب حضرت اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا، قربانی یہ واضح ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جب زوال ڈھل رہا تھا، اور جب زوال ڈھلا تو خدا کے پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام نے اس وقت 4 رکعتیں ادا کیں۔ ایک حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے قربانی کا مسئلہ، دوسری حضرت اسماعیل کا غم کا مسئلہ، تیسرا حضرت اسماعیل کے فدیے کا مسئلہ، اور چوتھا خدا کی رضا کا مسئلہ۔ اب وہ جو وقت ظہر کا تھا، حضرت ابراہیم نے 4 رکعتیں ادا کی۔ یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کی شریعت کا کہ اللہ نے اس آخری شریعت میں حضرت ابراہیم کی اس ادا کو قیامت تک مدون کر کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ اور ہم ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 4۔ علماء نے لکھا ہے ظہر کی 4 رکعت فرض جو ہیں یہ بنا حضرت ابراہیم کا عمل تھا، جو بنیاد بنی۔ کیا بنی؟ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حضرت آدم کے واقعات پڑھے تھے، فجر کی نماز کن کی یاد بنی ہے؟ وہ ان کی سنت چلی تھی نا، ظہر کی ابھی تو بتایا ہے، حضرت ابراہیم کی۔ پیچھے کتنی نمازیں رہ گئیں؟ حضور نے فرمایا نا کہ 5 صلوات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ انشاءاللہ ابھی ہم 2 سے گزرے ہیں تو 2 بیان کر دیا، اب انشاءاللہ جب آگے ہم چلیں گے تو پھر باقی کا بھی ذکر کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق بخشیں۔ ظہر کی کتنے فرض رکعتیں ہیں؟ 4۔ اور یاد رکھیں ان 4 رکعت فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں، اور 4 رکعت فرضوں کے بعد کتنی رکعت سنت ہیں؟ اس کے بعد نفل ہیں، آپ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، لیکن یہ رکعتیں یاد رکھیے گا، یہ فقہ حنفی کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، یہ 10 رکعتیں ضروری ہیں، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، ان میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہیں، اسی طرح ظہر کی 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت، کتنی رکعتیں ہوئیں؟ ہاں یہ پڑھیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، خدا نہ کرے اگر میرے اندر یہ جھول آتا ہے کہ میں ہر عمل کرنے کے لیے مر مٹوں لیکن نماز نہ پڑھوں، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگوں نے کیسے امتیاز قائم کر لیا ہے کہ آج کل جو بدعتی ہوتا ہے اس کو اہل سنت کا خطاب ملتا ہے، حالانکہ پکا 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 بدعتی ہوتا ہے۔ اس کو آپ دیکھیں دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ناپ تول کر لیں، خدا نہ کرے میں دیکھیں ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، لیکن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے، میں آپ ذہن کو قریب لائیے گا، ایک انسان بالغ ہے، نماز فرض ہے یا نہیں؟ پڑھتا نہیں۔ ایک انسان صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ دیتا نہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ 2 باتیں ہیں اور وہ ان پر عمل نہیں کرتا، اس کے کسی تیسرے عمل کے قبول ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ غلط ہے، یہ تفسیر مکی کی 3 جلد میں ہے، آپ پڑھ لیں، اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ تو بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حکمتیں ہم جانے نہ جانے لیکن دل کو بھاتی ہیں۔ ظہر کے آپ اور ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو اب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ یہ 4 رکعتیں سب سے پہلے کنہوں نے پڑھی تھیں؟ حضرت ابراہیم نے۔ جیسے فجر کے 2 فرض حضرت آدم نے پڑھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت کو ساتھ میں لائے ہیں۔ یہ فرما کر ارشاد حضور نے فرمایا تھا، اس موقع پر ہم نے پڑھا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں گر تمہیں گھوڑے بھی روند رہے ہوں تو نہ چھوڑنا۔ ہم تو پڑھتے ہیں، ہے نا، سارے پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ کا کیا معنی ہے اس موقع پر؟ یعنی اللہ چاہیں تو پھر ہم پڑھیں گے ایسے؟ یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے وجود کے اندر جو ہمت رکھی ہے، کام اسی سے آپ نے اور ہم نے لینا ہے۔ اس کے لیے یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے کیا جملے ہیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ یعنی کوئی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا فرمان حضرت لائے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ اس مرحلے پر بجز اس ہمت کے جو خدا نے آپ کے وجود میں رکھی ہے، کوئی تعویذ کارگر نہیں ہوگا، آپ کو خود اٹھنا پڑے گا، آپ خود اٹھیں گے۔ ہاں قرآن پاک میں ایسی صورتیں ہیں جو آپ پڑھ لیں، یہ دعا کر کے کہ اللہ فجر کے وقت میری آنکھ کھلوا دیجئے گا، میں سویا نہ رہ جاؤں، کمزور ہوں۔ علماء نے موقع پر لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ آپ کو جس وقت کی آپ نے دعا مانگی، آقا آپ کو جگا دے گا،
ہاں لیکن بستر سے اٹھنا تمہارا کام ہے، یہ نہیں کہ فرشتہ آپ کو ایسے نہیں نہیں، وہ آپ نے خود کرنا ہے. کیوں؟ بجز ہمت کے کوئی تعویذ کارگر نہیں. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. قصص الانبیاء یہ کوئی واقعات ایسے نہیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں پہلی بار اور آپ سن رہے ہیں پہلی بار، نہیں، آپ نے سینکڑوں بار سنے ہیں، سنتے رہیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کے صدقے میں ہمارے عقیدے اور اعمال کو نکھار دے. ظہر کی نماز کا خیال رکھو، حتیٰ کہ بعض اکابر کے بڑے عجیب فرامین ملتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ حدیث کی روشنی میں انہوں نے فرمایا کہ ظہر کے وقت آسمان کا دروازہ خدا کھول دیتا ہے. لیکن ہم کہیں اور بھٹک نکلتے ہیں کہ دیکھیں جیسے حضرت سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب دعوت فکر دی ہے کہ حضرت ابراہیم کی قربانی کرنے کے لیے شیطان آڑے آیا تھا، نہ کریں. حضرت ابراہیم نے پتھر مار کے اس کو بھگا دیے، آگے نکل گئے. حضرت سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی جملوں کی روشنی میں سمجھیے کہ اس مرحلے پر ظہر کا وقت ہوگا، شیطان پھر آڑے آئے گا. کبھی کہے گا یار نوکری چھوٹ جائے گی، کبھی کہے گا جی باس ناراض ہو جائیں گے، کبھی کہے گا یار دکان پہ ہے کسٹمر آ جائے گا نماز پڑھے گا تو یہ تو گیا ہے یا نہیں، یہ وسوسے. لیکن یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ اگر خدا کی عنایت سے، کیوں لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کی عنایت سے اگر اس کے وسوسوں کو ٹھوکر مار کے ذرا سا آگے نکلے اللہ کی عنایت سے، تو انشاءاللہ جیسے حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنی رضا نصیب فرمائی، اللہ آپ کو بھی رضا نصیب فرمائیں گے. تو ظہر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ صرف ظہر پڑھیں گے؟ ساری پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دیں. اور جہاں بھی ہو، دیکھیں ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ہر وقت مسجد جا سکیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد کر لیا کریں. حضور نے فرمایا میرے لیے، میری امت کے لیے، جو حدیث کا معنی ہے پوری زمین مسجد ہے یا نہیں؟